بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں چودھری محمد فراز. آپ دیکھ رہے ہیں باٹم لائن. ناظرین، پاکستان کی معیشت ہمیشہ سے ہی اس کے لیے ایک بہت بڑا درد سر رہا ہے. مختلف ادوار کے اندر مختلف حکومتوں نے اس مشکل سے نکلنے کی تواتر کے ساتھ کوشش کی، لیکن کبھی بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی. عوام بھی کہتے ہوئے نظر آئے مہنگائی بہت زیادہ ہے، پولیٹیشنز کہتے ہوئے سنائی دیے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن مسئلے کا حل نکلا نہیں. معیشت کی خرابی اور پاکستان کی غربت ایک ایسی بیماری لگتی ہے جس کو ٹریٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن شاید صرف اس کے سمٹمز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور بیماری کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. اسی لیے یہ بیماری پرسسٹ کر رہی ہے اور پاکستان کو کھوکھلا کر رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر مسئلہ ہے کیا. آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے امتیاز گل صاحب کو. سینئر اینالسٹ ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں. امتیاز گل صاحب، ویلکم ٹو دی شو. ہم بات کر رہے ہیں آج کے شو میں پاکستان کی معیشت کی، جو کبھی بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی، اور سیاستدان ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ ملک کو کسی ایسی پوزیشن پہ لے کے جائیں، ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیں، لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم سمٹمز کو ٹریٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑے 5 سالہ 10 سالہ اس طرح کے پلانز دے کے، یا پھر ہمیں واقعی پتہ ہے کہ مسئلہ ہے کہاں پہ؟ جی شکریہ. دیکھیں، مسئلہ تو میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے ہمارے ایک مائنڈ سیٹ کا، ہمارے ذہن کا، اس ذہنیت کا جو کہ پاکستان پہ اس وقت حکمرانی کر رہی ہے. اور وہ ذہنیت ہے کہ آپ عوام سے، تاجر سے، سرمایہ کار سے اس کو جتنا بھی نچوڑ سکتے ہیں نچوڑ لیں. باقی یہ نچوڑنے والے جو ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے کھاتے انہوں نے برابر کیے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. آپ نے خبر سنی ہوگی، پڑھی ہوگی جی کہ جو پی ٹی سی ایل ہے، مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پی ٹی سی ایل کے بورڈ میٹنگ جب ہوتی ہے تو ایک میٹنگ کے اس کے ارکان کو $5,000 ملتے ہیں. اس کا جو چیئرمین ہے وہ اس کو ملتے ہیں $8,000 اس کے ایک میٹنگ کے. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم نے پتہ نہیں اب تک کوئی 4-5 وہ کمیٹیاں بنا چکے ہیں کہ پاکستان کے محصولاتی نظام کو کیسے بہتر کیا جائے، پاکستان کی برآمدات کیسے بڑھائی جائیں. بلکہ میرا خیال ہے پیر کے دن ہی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم $60 ارب تک اپنی برآمدات بڑھائیں گے. تو یہ جو یہ جو بات کرنے والے ہیں، ان سے کوئی پوچھا جائے کہ $60 ارب برآمدات بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ 4-5-6 ایسے بڑے صنعتی پروجیکٹس لگا رہے ہیں جس کے ذریعے کئی ہزار جابز پیدا ہوں گی، اور اس کے ذریعے پیداواریت ہماری اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے، اور جی ایکسپورٹ کے سر، ذریعے پھر ہم یہ قطع کلامی کی معذرت، یہ 2030 تک کا پلان دیا. 4 سال میں انہوں نے $60 ارب جو جی آپ ذکر کر رہے ہیں، احسن اقبال صاحب جی نے جی یہ کیا. جی، اور جی جی بالکل. 30 کا بھی انہوں نے کہا کہ 30 میں اس کو 100 ارب ہو جائے گا. یہ یعنی بڑے دیکھیں جی، ایسٹیمیٹس. خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہ پچھلے سال ایک اڑان کے نام سے پروگرام بھی انہوں نے شروع کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے پتہ نہیں کوئی 2030 اور 2035 اور 2050 کی ایک ویژن دی تھی. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بری بات ہے، نہ ہی منصوبہ بندی بری بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا بنیادی طور پہ جو نظام ہے وہ نئی سرمایہ کاری کو، وہ دیانتداری سے ٹیکس دینے کے جذبے کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو آپ کا جو نظام ہے بنیادی طور پہ جو کہ شکنجے میں ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے، جی وہ ایماندارانہ طریقے سے ٹیکس دینے کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں کرتا. بلکہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو تنخواہ دار ہیں، ان کی کمائی پہ یہ لوگ پل رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ کوئی 20 یا 21 ہزار فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا سٹاف ہے، لیکن یہ لوگ ذمہ دار ہیں صرف 15 یا 16% ٹیکس، جو انکم ٹیکسز کو کہتے ہیں، اس کی وصولی کے ذمہ دار ہیں. باقی جتنا بھی ٹیکس ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، وہ تنخواہوں سے ایٹ سورس لے لیتے ہیں، جی کسٹم ڈیوٹی ہے، امپورٹ ڈیوٹیز، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو آپ کی سوال اس سے شروع ہوا کہ کیا ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے.
مسئلہ ان کو بالکل پتہ ہے. یعنی اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں وہ ایک کمیٹی بن گئی ہے جس کا آپ نے بھی سنا ہوگا جی کہ ہم کیسے بڑھ. لیکن یہ تو وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جس کے بارے میں فوج کے سابق سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہی ہیز بین اے ڈیزاسٹر فار پاکستانز اکانومی. اور یہ انہوں نے ہمیں بات بتائی تھی 2018 مارچ میں جی کہ اسحاق ڈار، اور اس وقت یہ فرار ہو کے جا چکے تھے، لندن چلے گئے تھے، حالانکہ سینیٹر بھی منتخب ہوئے تھے. تو یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ ہی ہیز بین اے ڈیزاسٹر فار دس اکانومی. اور اسی ڈیزاسٹر کو ایک بار پھر وزیر اعظم نے ایک کمیٹی کا انچارج بنا دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے. تو مجھے بتائیں اس پہ میں کیا اس کی اچھائی کروں کہ وہ شخص امتیاز جس صاحب، کو اگر کہا گیا آپ کی اجازت ہو تو اس کو تھوڑا براڈر لیول پہ اپنے ناظرین کے لیے اس کو ایک ڈسکشن کے اس کے اندر اگر ہم لے کے جائیں تو آپ اس سٹیٹمنٹ سے ایگری کریں گے کہ کسی ملک کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا تگڑا ہونا اور فعال ہونا، اس کے لیے ان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کا فعال اور تگڑا ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تب تک تگڑے نہیں ہو سکتے جب تک ملک کے اندر ایک کوالٹی کا تعلیم کا نظام نہ ہو. آپ اس سٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں؟ تعلیم دیکھیے، تعلیم کا نظام بہتر کیسے ہوگا؟ تعلیم کا نظام تو ہر اس وقت چیز بہتر کنیکٹڈ ہے ہوگا. نا سر، آپ کو پتہ ہے، آپ نہیں جانتے ہیں. نہیں نہیں، آپ دیکھیں، آپ پلیز میری بات سن لیں. جی اگر آپ کے حکمران خود جی تعلیم کی ضرورت پہ یقین نہ رکھتے ہوں، اگر آپ کے حکمران خود مقامی جو معیشت دان ہیں، مالیاتی ماہرین ہیں، ان کی بجائے بیرونی ممالک سے اقتصادی ماہرین کو لاتے ہیں، ان کو لاکھوں ڈالر دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے تعلیمی نظام پہ اعتبار نہیں ہے، نمبر ون. جی نمبر دو، اگر آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دیکھیں تو اس کا بجٹ پچھلے 3-4 سال میں میرا خیال ہے 50% کم ہو گیا ہے. جی ہائر ایجوکیشن کے لیے ہماری جو سرکاری جو فنڈنگ ہے وہ خاصی کم ہوئی ہے. اگرچہ یہ کہیں گے کہ جی تعلیم جو ہے وہ صوبائی مسئلہ ہے، بالکل صوبائی مسئلہ ہے، لیکن پھر صوبوں سے بھی پوچھ لیں جی کہ آپ نے نہیں، اب چیک تعلیم اینڈ کے لیے بیلنس تو آپ نے سرکاری رکھنا شعبے ہے، میں. ظاہر ہے آپ نے کہیں تو جی جانا ہے. ٹھیک ہے. جی سو یہ بڑا جو بھی حکمران طبقہ ہے وہ بڑی اچھی ایک یہ دلیل دیتا ہے دفاعی طور پہ کہ جی تعلیم کا نظام اچھا ہوگا تو پھر او بھائی، تعلیم کا نظام کتنا ہی اچھا ہو جائے، اگر آپ لوگوں کی نیت خراب ہے، اگر آپ لوگوں نے گدھ کی طرح اس ملک کے نظام کو یہاں سے جتنے فوائد اس کو نوچ نوچ کے کھانا ہے، اور وہ کھا کھا کے آپ نے لندن میں، دبئی میں اپنی جائیدادیں بنانی ہیں، وہاں پہ پارک کرنی ہے، پھر اس نظام میں تعلیمی یافتہ لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے آپ نے بڑی ڈیٹیل سے نشاندہی کی جہاں جہاں کمی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا ادراک تمام لیڈرشپ کو، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، اس کو بڑا بخوبی ہے. کچھ بات کرتے ہیں جو انہوں نے ایک منتھلی اپنی رپورٹ جس کا ذکر کر رہا ہوں، جس کی بیس کے اوپر آپ نے پہلے بھی کوٹ کیا کہ پہلے 60 ارب پہ لے کے جائیں گے، اس کے بعد 100 ارب پہ لے کے جائیں گے. اسی میں انہوں نے یہ کہا کہ دن رات ہمیں کام کرنا ہوگا، ہماری لوکل پروڈکشن جو ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ بڑھانا ہوگا، قومی چھٹیوں کو بھی ہمیں قربانی دینی ہوگی، یعنی مشینیں اور فیکٹریز دن رات چلیں، اور اس کے بعد ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی. یہ جو پلان وہ دے رہے ہیں، یہ آن پیپر تو اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اگر آپ لوکل پروڈکشن کو بہت بڑھائیں گے اور پھر ایکسپورٹس کو فروغ دیں گے، ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے ڈیویڈنڈس ملیں گے. تو آن پیپر اگر ہم اس پلان کو ڈسکس کریں اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ ہو ہی جائے گا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیے، کوئی بھی ترقی کا قدم ظاہر ہے سب کو فائدہ ہوتا ہے اس کا، جی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ ترقی کر رہے ہیں؟ کیا ہماری پالیسیاں ترقی کر رہی ہیں؟ خود آئی ایم ایف نے ہم پہ جو شرط عائد کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں 3 ادارے چل رہے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے، بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ہے، پلاننگ کمیشن بھی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بھی ہے، اور خاص طور پہ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ شفافیت نہیں ہے. تو جب تک نظام شفاف نہ ہو، جب تک کلیئرلی ڈیفائنڈ، جس کو بالکل واضح کیے گئے اہداف نہ ہوں، اداروں کی یہ جو اوور لیپنگ ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہوتی، پیپر پہ تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. جی میں پھر آپ کہوں گا، جب تک
बेहतरीन से बेहतरीन पेपर पे लिखा हुआ निज़ाम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, उसको नाफिज करने वाले इंटेग्रिटी वाले लोग ना हो, ईमानदार ना हो, उस पर यकीन न रखते हों, खुद उनका दामन साफ ना हो, जब तक खुद उनका अपना उसमें कोई डायरेक्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। हमारे मुल्क में आप कौन कौन से पूरी कैबिनेट उठा के देख लें, और उससे पहले भी जो कैबिनेट्स आई हैं, अक्सर कैबिनेट्स में यही होता है कि जो हुक्मरान बनता है अपना कोई ना कोई उन्होंने उसमें इंटरेस्ट रखा होता है। यूनिवर्सिटीज बनती हैं तो हमारे एमएनएज एमपीएज जो हैं वो यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, अपने लिए चार्टर ले लेते हैं। कोई शुगर के परमिट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सारी इन्होंने अपने ज़रिए करनी होती है, तो अपने इनके वो लोग हैं जो कि इनके एटीएम्स हैं, यानी जिसको जैसे जहांगीर तरीन इमरान खान के एटीएम थे, जी। इस तरह बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हैं वो शरीफों के और जरदारी के लिए एटीएम का काम करते हैं। जैसे ओमनी ग्रुप है, जो वो जो शरीफ फैमिली है और जो जरदारी साहब हैं उनको भी एटीएम्स की ज़रूरत है। इमरान मैं खान यही साहब को कह तो रहा है। हूँ। ओमनी जी ओमनी नो नो इमरान ओमनी ग्रुप जो है जी वो सबसे बड़ा एटीएम है आसिफ जरदारी के लिए। जी इसी तरह फिर शरीफ घराने के लिए, उनके लिए बहुत सारे एटीएम्स हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना, जिसको कहते हैं स्टैगर की हुई है, जी मुल्क में उन्होंने फैलाई हुई है, लंदन से लेके यहाँ दुबई तक। लिहाजा इनको एटीएम चाहिए होते हैं, सब ने अपने एटीएम रखे होते हैं, उनको ये फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीटीसीएल के बोर्ड पे हमारे एक वफाकी वजीर भी हैं, मेरे ख्याल है तो फवाद हसन फवाद या वो हैं जी तौकीर जी तौकीर साहब जो हैं। तो $8,000 कितने बनते हैं? वो 23 लाख रुपए बनते हैं, यानी एक मीटिंग अटेंड करते हैं, घंटे 1.5 घंटे की मीटिंग हो। ये कि इस मुल्क में हो रहा है जहाँ पे लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। जी मैं अभी पढ़ रहा था वो स्टेटिस्टिक्स जो आई है, खुद जी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जारी की है कि जी पाकिस्तान में इस वक्त भूख का शिकार जो घराने हैं, यानी पाकिस्तान की 250 मिलियन आबादी है, 25 करोड़ जी मान लेते हैं इतनी है, तो जी उसमें वाकई जो भूख का शिकार घराने हैं वो 2024-25 में उनकी तादाद बढ़ के तकरीबन 24% हो जी गई ये है। कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ कि- और कंट्रारी टू द क्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट ये चीज़ कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा हो गई है। ये प्लीज़ जी कंटिन्यू करें। नहीं, मैं तो कंटिन्यू बस यही था आपको जी मेरे तो सामने आदाद शुमार हैं, जी बातें बातें करने में उड़ान और हमारी बरामदात बढ़ाने के लिए इस किस्म के दावे करने, विजन पेश करना, उसमें कोई इशू नहीं है। इशू जी है कि क्या जो आप पंजाब में देख लें, क्या वहाँ की वजीर आला जी वाकईतन गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के मुताबिक काम कर रही हैं? सिर्फ वो इम्तियाज साहब, यहाँ पे पंजाब अगर के इजाज़त दें तो एक सवाल आपसे पूछ लूँ। पंजाब की नहीं नहीं, तरक्की। जी पहले मेरी पूरी बात प्लीज़ होने दें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब उस हुकूमत ने पंजाब में इमामों के लिए 25,000 रुपये फी इमाम मुशारा भी मुकर्रर कर दिया है। 20 अरब का पैकेज है उसके लिए। यानी मुझे ये समझ नहीं आती कि जो मस्जिदों के जो इमाम हैं वो अक्सर वो औकाफ से महकमे औकाफ से उनको ग्रांट्स मिलती हैं, फिर उन्होंने अपनी मस्जिदों के अंदर जो दुकानें सजाई हुई हैं उसके ज़रिए आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, अक्सरियत मस्जिदों की, सब नहीं, वो तो आपको उसके जो इमाम है वो तो एसी घरों में रहते हैं। मतलब वो लैंड क्रूजर वो चला रहे होते हैं, तो उनको आप 25,000 रुपये दे रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है पैसा? क्या कोई इतना अमीर मुल्क है कि आप मर्जी से बस पैसे बांटते चले जा रहे हैं? दुरुस्त। जी मैं सवाल आपसे ये करने लगा था कि पंजाब की तरक्की का बड़ा बड़ा जिक्र होता है, जिक्र हो रहा है आए दिन, हर कोई इसकी गवाही भी देता है। पंजाब के रिमोटेस्ट एरियाज़ के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो दीदनी है, नज़र आती है। तो इसको पॉजिटिव फैक्टर आप लेते हैं? देखिए, मैं तो पंजाब के किसी गांव गया नहीं हूँ। जी मैं अखबारों में ही पढ़ता हूँ, जी और वो भी वही अखबार हैं जो कि मखसूस अखबार हैं, ज़्यादातर वहीं पे ये रिपोर्टिंग हो रही है या मखसूस टीवी चैनल्स पे हो रही है। जी अल्लाह करे कि ये तरक्की हो रही हो। अल्लाह करे कि इस तरक्की की बदौलत वो लोग जिनका हमने अभी जिक्र किया, जिसका जिक्र सर्वे में हुआ है कि 24.4% लोग गुर्बत की सतह से भी नीचे चले गए हैं जी और जो कि भूख का शिकार है, अल्लाह करे कि उनके फायदे के लिए कुछ हो रहा हो, जी। तो जाहिर है इनको फिर वोट भी मिल जाएंगे अब अगर कभी इलेक्शन हुआ तो। कुछ रुख करते हैं ईरान की सिचुएशन का।
یہ بتائیے کہ ایک طرف تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اٹیک کے لیے بھی تیار ہیں، دوسری طرف کہہ رہا ہے ڈائلاگ کے لیے بھی تیار ہے، اور امریکہ بھی کچھ اسی قسم کے مکسڈ قسم کے سگنلز دے رہا ہے کہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں لیکن بات چیت بھی کر لیں گے. آپ سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جون میں ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی، میرا خیال ہے وہ پہلا مرحلہ تھا ایران کو مزید زیر عتاب لانے کا. اس دوران امریکہ نے بھی شامل ہو کے ایران کی جو اہم تنصیبات تھیں جی اس کو کافی خراب کیا، نقصان پہنچایا. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 25-30 کے قریب ٹاپ ان کے فوج کے سربراہ سمیت اور نیوکلیئر سائنسدانوں سمیت بمباری میں مارے گئے تھے. جی اب یہ جو مرحلہ تھا، ان کا خیال تھا کہ ابھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو یہاں کے ریجیم چینج یا حکومت تبدیلی کی کوشش کریں. تو جو ایرانی ریال کی قیمت میں کمی کی، اس کی قدر میں کمی کی حکومت نے، تاکہ جو مارکیٹ ریٹ اور سرکاری ریٹ کے درمیان فرق ہے اس کو کم کیا جائے، کم سے کم کیا جائے، کیونکہ اس کا ناجائز فائدہ وہاں کے جتنے ٹریڈرز، خاص طور پہ درآمد کنندگان، امپورٹر ایکسپورٹر جو جی ہیں، وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. اور اس کے بعد ان کو ایک بہانہ ملا کہ جی اب مہنگائی بڑھ گئی ہے اور ایرانی ریال جو ہے وہ اس کی قدر ختم ہو گئی ہے، ہمیں اب مشکلات پیش آئیں گی. تو وہ اب اس کا بڑا بھرپور فائدہ مجھے لگتا ہے اسرائیل نے اٹھایا ہے. اور اپنے جو بیانیے ہم نے ٹویٹر پہ بھی دیکھے، فیس بک پہ دیکھے ہیں، اب امریکہ بھی اس میں ایک بار پھر شامل ہو گیا ہے، جس طرح جون میں شامل ہو گیا تھا کہ جی ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے. اور وہ پابندیاں بھی انہوں نے لگا دی ہیں. 10-12 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ جو بھی ممالک ایران کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، وہاں سے تیل وغیرہ خرید رہے ہیں، تو ان پہ ہم 25% اضافی ٹیرف لگائیں گے. جی وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس میں چین، روس، جی برازیل، ساؤتھ افریقہ، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ ایران کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. تو براہ راست اب پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سے آپ نے اندر شورش خلفشار کھڑی کر دی ہے مظاہروں کی صورت میں، جی دوسری طرف آپ نے مزید پابندیاں لگا دی ہیں، تیسری طرف ہو سکتا ہے کہ کچھ ہلکی پھلکی بمباری بھی کر دیں تاکہ ایران کو مجبور کیا جائے مذاکرات پہ. لیکن اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران، سعودی عرب، ترکی، چین، ان روس کا کیا سٹانس ہے؟ اس صورت میں اب کیا صورتحال، کیا موقف اختیار کرتے ہیں. کیونکہ ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے جو علاقائی تناظر میں، کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے اعلی کار، سہولت کار کے طور پہ کام کر رہا تھا اس ریجن میں، اور اسی سہولت کاری کے چکر میں متحدہ عرب امارات لیبیا اور یمن کے جو مختلف دھڑے ہیں، باغی ہیں، ان کو سپورٹ کر رہا تھا. ان دھڑوں کی سپورٹ ایران بھی کر رہا، اسرائیل بھی کر رہا تھا. اور اس کا سعودی عرب کو اس کا لگا کہ یہ تو ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو سعودی عرب نے پھر اب جب اپنے دانت دکھائے ہیں، جی آنکھیں دکھائی ہیں، تو اس کے نتیجے میں یمن کی جو ٹرانزیشن کونسل ہے، انہوں نے وہ بھی ڈیزالو ہو گئی ہے. اور یمن اور لیبیا اور صومالیہ سے ان کی جو کچھ فوجیں تھیں متحدہ عرب امارات کی، وہ بھی واپس ہو گئے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ کافی ایک بڑا دھچکا ملا ہے متحدہ عرب امارات کی کوششوں کو. اور مجھے کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے آس پاس بھی جو کچھ حالات خراب ہیں اس میں بھی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا کوئی ہاتھ ہو، جس طرح کہ ہم نے بلوچستان کے حالات دیکھے ہیں، خیبر پختونخوا کے حالات دیکھے ہیں. تو ان کوششوں کو شاید ایک دھچکا لگا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام ممالک مل کر آیا ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں. یہ فرما دیجیے گا کہ ایک کل تک ایسا لگ رہا تھا کہ ایران کے اندر چیزیں کنٹرول میں نہیں آئیں گی، لیکن جو حکومت کے حق میں ریلیز ہوئیں اور خاص طور پہ تہران میں جو لوگوں نے حکومت کو سپورٹ کیا، جمع ہوئے، وہ ایک خوش آئند بات نظر آئی. ظاہر ہے امریکن انٹرسٹ یہ ہے کہ دنیا کے تیل کے اوپر انہوں نے ہیجمنی اپنی قائم رکھنی ہے. اسرائیل کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ ملٹری انٹرسٹ ہیں، اور وہ ریجن کے اندر ظاہر ہے نہیں چاہتا کہ کوئی بڑی طاقت خاص طور پہ ایران ابھر کے سامنے آئے، جیسا ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، جیسے ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے. اس تناظر میں اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کچھ سسٹینیبلٹی ملی ہے ایرانین کاز کو، یا معاملات اتنے ہی خراب ہیں جتنے پچھلے 1-2 دن میں لگ رہے تھے؟ دیکھیے، اس وقت کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر مغربی ذرائع ابلاغ سے ہیں. جی
چاہے وہ BBC ہے, CNN ہے, فاکس ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, کچھ باقاعدہ ہینڈلز ہیں ٹویٹر کے, جی ایکس کے ہینڈلز بھی ہیں, وہ بھی مغربی ہیں جو کہ مسلسل ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو ہمیں اصل صورتحال معلوم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کیمرے کے ذریعے آپ 500 کے مجمع کو بھی 5000 بڑھا کے دکھا سکتے ہیں جی مختلف مینیپولیشن کر کے. تو حالات مظاہرے بالکل وہاں پہ ہو رہے ہیں. جی لیکن کیا ان کی شدت ایسی ہے جس طرح بیان کی جا رہی ہے, ہمیں نہیں پتا. ایک البتہ بات ضرور کہ کریک ڈاؤن بڑا شدید ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی میں تو واٹس ایپ پہ ایک دو لوگوں سے بات کر بھی رہا تھا وہاں پہ, جی پھر ان کا رابطہ میرے ساتھ اسٹار لنک کے ذریعے بھی تھا, اپنے دوست ہیں. جی تو وہ جو اسٹار لنک جو اس کا ایلون مسک کا جی سیٹلائٹ ہے, بالکل ابھی جی وہ بھی میرا خیال ہے جیم کر دیا گیا ہے, کیونکہ میرا گزشتہ 24 گھنٹوں میں وہاں پہ کسی سے براہ راست رابطہ نہیں ہو سکا. تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. یہ تو جو کچھ ایرانی سفارت خانے نے ایک بیان دیا ہے, پھر جی کچھ ایرانی وزیر خارجہ نے کچھ بات کی ہے. اصل صورتحال آن گراؤنڈ کیا ہے ہمیں اس کا نہیں پتا. دعا یہ کرنی چاہیے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے, جو علاقے کے ممالک ہیں پاکستان سمیت وہ ایران کے ساتھ کھڑے رہیں, اور اس کے خلاف اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کے پھر ایران کے ساتھ کھڑے رہیں, بجائے اس کے کہ جی ان قوتوں کا ساتھ دیا جائے جنہوں نے مسلسل ایک اپنا مشن بنا رکھا ہے کہ لیبیا, پہلے عراق تھا, پھر لیبیا تھا, پھر اب ایران کو نشانہ بنایا ہوا ہے. پتہ نہیں اب پاکستان کی باری کب آئے, کیونکہ یہ تو بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہوا ہے کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے نیوکلیئر ہتھیار بڑی مسلمان ریاستوں کے پاس نہیں رہنے دینا. جی تو اس بیان میں, انٹرویو میں, اس نے پہلے ایران کا ذکر کیا, پھر پاکستان کا ذکر کیا تھا. جی اب پاکستان کے ساتھ تو معلوم نہیں ان کے اس وقت کیا تعلقات ہیں, لیکن ان دا لانگ رن ہمیں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں رہنا چاہیے. ایک لاسٹ سوال آپ سے کر لیتا ہوں. پاکستان کی بڑی ڈیفنس ڈیلز ہو رہی ہیں, انڈونیشیا کے ساتھ بھی ابھی کچھ سنا ہے کہ 40 سے زیادہ JF-17 تھنڈر ہیں, کچھ کلر ڈرونز ہیں, ان کی بات چل رہی ہے اور ایڈوانس سٹیج پہ ہے یہ ایگریمنٹ. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے لیبیا کے ساتھ بھی ایک ڈیل ہوئی. اور یہ جو ڈیفنس ڈیلز ہیں جس کو حکومت بھی کافی ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ پرابلی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی IMF کی, اور یہ اتنا ہم ڈیفنس ایکوپمنٹ ظاہر ہے مہنگا ہوتا ہے, یہ انٹرسٹڈ ممالک کو بیچ رہے ہیں, اور JF-17 تھنڈر ویسے بھی آج کل ہٹ ہوا ہے. تو آپ یہ جو پاکستان کی ڈیلز چل رہی ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نیو ٹائز ہیں پاکستان کی ود ان دا ریجن, اور مڈ لیول کنٹریز کے ساتھ اس کا پاکستان کو فائدہ ہے؟ وہ دیکھیں, اب جب ان سودوں پہ جب عمل درآمد ہوگا پھر پتہ چلے گا. ابھی تو سعودی عرب سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم $2 ارب کا اسلحہ خریدیں گے. جی انڈونیشیا سے بھی کوئی اس قسم کی کنفرمیشن نہیں ہوئی. جی یہ ایک سورس ہے, وہ رائٹرز ہے, جی جو ایک بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے. درست فرمایا. جی ٹھیک ہے جی. جی آذربائیجان کو شاید 5-6 طیارے ہم نے دیے ہیں. اب معلوم نہیں, ہماری تو کیپیسٹی نہیں ہے اس قسم کے طیارے بنانے کی, جی JF-17 ہو یا مشاق ہو. جی کیپیسٹی بڑی محدود سی ہے, وہ تو مشکل پاکستان اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے. جی تو کیا چین ان ملکوں کو براہ راست اپنا اسلحہ بیچنے کی بجائے پاکستان کے ذریعے استعمال کرے گا؟ کیا اس کے بدلے وہ پاکستان کو کمیشن دے گا؟ اس کا یہ کیا ہمیں نہیں انٹرسٹ معلوم ہوگا؟ جی اس کا, کیونکہ وہ تو چاہیں گے کہ ہم براہ راست بیچ سکیں. بڑی بالکل. اچھی بات ہے پاکستان اگر کامیاب ہو جاتا ہے اس قسم کے ڈیلز کرنے میں, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو خلیفہ ہفتار کے ساتھ 4.6 ارب ڈالر کی ڈیل ہوئی تھی, جی تو بڑے ایک لحاظ سے خطرناک ڈیولپمنٹ تھی, جی کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اینٹی گورنمنٹ چلے گئے. جی, کیونکہ وہ طرابلس میں موجود حکومت ہے, جی اس کی سپورٹ بھی ہم کرتے ہیں, اور ہم خلیفہ ہفتار کی بھی سپورٹ کرتے ہیں. اب خلیفہ ہفتار کی سپورٹ متحدہ عرب امارات بھی کر رہا ہے, جی جبکہ سعودی عرب مانتا ہے طرابلس میں جو ٹرپلی میں حکومت ہے اس کو مانتا ہے. اور ہم تو KSA یہ کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ میں ہیں. جی وہ ہمیں نہیں پتا جی, وہ ڈیفنس ایگریمنٹ اچھا اس کی نوعیت کیا ہے, جی لیکن پیسے تو مجموعی مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ تمام ان ڈیلز پہ اگر عمل درآمد ہوتا ہے, اس کے ذریعے پاکستان میں کوئی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, کچھ ڈالرز آتے ہیں, لیکن وہ ڈالرز کیا حکومت پاکستان کے کھاتے میں آئیں گے, یعنی اکاؤنٹ نمبر 1 میں آئیں گے, یا صرف فوج کو چلے جائیں گے؟ یہ ساری باتیں تو مجھے نہیں معلوم. جی جب سودے ہوتے ہیں, سرمایہ کاری جو ہوتی ہے ملک کے اندر بڑی خوش آئند ہوتی ہے, اس سے روزگار پیدا ہوتا ہے, پروڈکشن کیپیسٹی بڑھتی ہے.
لیکن کیا یہ پروڈکشن کیپیسٹی بحیثیت مجموعی پاکستان کے لیے بڑھے گی یا صرف مسلح افواج کے زیر انتظام جو ادارے ہیں ان کے لیے، اور اس کا پھر فائدہ بحیثیت مجموعی پاکستان کی معیشت کو کیا ہوگا، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. ہمیں جی وی شوڈ ناٹ بیسیکلی جمپ ٹو کنکلوژنز. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہوا ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آ کے پروگرام میں اگلے ٹاپک کو شامل کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ثاقب بشیر صاحب نے اور اظہر جاوید صاحب نے. دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں، ملکی حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا ثاقب صاحب، یہ بتائیے گا کہ کراچی کا دورہ سی ایم کے پی کے کا بڑا مناسب طریقے سے شروع ہوا، لیکن بعد میں معاملہ جو تھا کچھ شکوے شکایتوں پہ چلا گیا. کچھ کراؤڈ تو اچھا پل کر لیا انہوں نے. آپ اس کو پی ٹی آئی کے ریوائیول کے طور پہ دیکھتے ہیں اور آگے بات کہاں جا رہی ہے؟ ایک تو جو کراچی کا دورہ ہے یا جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، خاص طور پر جو سہیل خان آفریدی ہیں، ان کو میرے خیال میں اس تناظر میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو اجازت نہ پنجاب میں کبھی ملی اس طرح، نہ ہی مرکز میں اور نہ ہی کراچی میں یا باقی صوبوں میں خیبر پختونخوا کے علاوہ. ایک جلسہ سنجانی کا ہوا، ایک لاہور کا ہوا، بڑا لمیٹڈ ٹائم اس میں تھا. اس کے علاوہ کوئی بڑے پروٹیسٹ اس کی اجازت نہیں ملی. تو پہلی دفعہ ان کو اجازت ملی اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ جتنا شو کیا، میری نظر میں، میری وہاں پہ مقامی جو صحافی ہیں خاص طور پر جنہوں نے اس دورے کو کور کیا اور بڑا باریک بینی سے دیکھا، اور ماضی میں بھی جو اس قسم کے احتجاج یا وہاں پہ جلسے کرتی رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز یا پی ٹی آئی کے ہوتے رہے ہیں ایون، تو ان کا یہ ویو ہے کہ یہ ایک مناسب شو تھا پی ٹی آئی کا. اور ایک جو رائے یہ بھی ہے کہ اگر جس طرح سندھ حکومت نے شروع میں ویلکم کیا اور اس کے بعد ان کو سندھ بھی جانے دیا اور سارے اندرون سندھ بھی، حیدرآباد اور مختلف جگہوں پہ، اس میں اگر رکاوٹیں نہ آتیں اور سموتھلی وہ جلسے کی اجازت جس طرح شروع میں بات ہو رہی تھی وہ دی گئی تھی، تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اکٹھ ہونے کا خدشہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جو اگر وہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ ہو جاتا، لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ یا جلسہ گاہ سے باہر بھی ہم دور دور تک نظر آتے، تو مرکزی حکومت کا، پنجاب حکومت کا اور سندھ حکومت کا وہ بیانیہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا. تو جو میری اطلاعات کے مطابق یہ بھی ایک رائے تھی جس کے بعد ان کو تھوڑا سا اس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا کہ تاکہ وہ اس طرح کھل کے، جس طرح پہلے ایک ڈیڑھ دن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز انہوں نے کی، باقی ایکٹیویٹیز ان کی اس طرح نہ ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی میں وہ بات بتا رہا ہوں جو کرکس ہے وہ وہی ہے، کیونکہ ماضی میں 9 مئی کے بعد سے لے کر 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک کراچی میں بھی گرفتاریاں بھی ہوتی رہیں. وہاں پہ اس قسم کی پروٹیسٹ کی اجازت بھی خاص طور پر پی ٹی آئی کو 9 مئی کی وجہ سے ہی نہیں ملتی رہی، اور اب کی بار انہوں نے کیا ہے. لیکن اس میں امتحان یہ ہے جو 8 فروری کو کیا یہ لوگ باہر نکلیں گے جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، پنجاب میں ہو یا سندھ میں ہو، وہ اب دیکھنے والی بات ہے. جو وہاں کے مقامی لوگوں نے ایک اور بات بتائی کہ لوگ، کیونکہ یہ تھرسڈے کو اناؤنس ہوا تھا، اگے فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے 2-3 دن تھے، تو ان دنوں میں کوئی خاص جو ہے وہ کوئی آپ کہیں کہ کوئی انتظامات ہوئے ہوں یا مہم جس طرح جلسے کی چلتی ہے اس طرح کی مہم ہوئی ہو، وہ بھی نہیں تھی. تو اس کے باوجود لوگوں نے خود اپروچ کیا اور وہ سہیل خان آفریدی تک پہنچے. تو میرا ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ یہ ان کا ایک مناسب شو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مناسب شو تھا. جی اظہر جاوید صاحب، آپ نے بات سنی، مجھے یہ بتائیے کہ اگر پنجاب والے حالات ہوتے تو پھر تو جلسہ ہی نہ ہو سکتا. تو کتنا جائز ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا شکوہ کہ ہمیں ٹھیک طرح وقت نہیں دیا گیا اور این او سی لیٹ ایشو ہوئی، شو تو اچھا ہو گیا ان کا ادھر، کیا کہیں گے آپ؟
देखिए फराज साहब, सूरत ये है कि एक तो मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि जो वज़ीर आला केपी के हैं उनको चाहे पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान, उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए और फ्रीली आने जाने का उनको हक होना चाहिए। ये एज ए पाकिस्तानी हर शहरी का हक है कि वो पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी कस्बे, किसी भी गांव में वो जाए, फ्रीली करे। अब दूसरी बात आती है सियासी मूवमेंट की। तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि जो कराची है वो इनका गढ़ है और उसकी वहाँ पे वाकई एक स्पोर्ट भी है। और इसके अलावा पख्तूनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कराची में आबाद है। और वो केपी के से बाहर अगर कोई सबसे बड़ा इलाका अगर आप कहें तो वो कराची है। और वो लाखों की तादाद में है वहाँ पर, कोई उनके अपने पूरे पूरे इलाके हैं। और 2013 के उनके इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में 13 सीट्स ली थी पीटीआई ने वहां से, कराची शहर से। जी, हाँ, तो 13 सीट्स का मतलब है कि अगर आप 60-60 70-70 हज़ार भी एक जगह, या लाख लाख वोट भी अगर ले, 1 लाख तो तकरीबन होता है, जी 13-15-20 लाख की तो वोट ही वोट है इनका। तो मेरा ख्याल है कि जो इनका ये शो जी, हुआ है, खान साहब ने भी इसका अपनी सीट से मकसद, तकरीबन, आप सही फरमा रहे हैं, 93,000 वोट लिए थे। जी बिल्कुल। जी तो एक सपोर्ट अगर 2018 को ही हम उसका एक मायार बना लें, क्योंकि बकौल पीटीआई 2024 में तो वैसे भी धांधली हुई है, तो अगर इनकी 15 से 20 लाख, 15 लाख अगर वोटर ही है, तो अगर पीटीआई के दावे या जो इनके दावे को सपोर्ट करते हैं कि 15 से 20 हज़ार लोग थे, तो 15 से 20 हज़ार लोगों क्या सफिशिएंट है? क्या इसको हम जलसा आम कह सकते हैं? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को अगर ये कहा जाए कि उनके वो मकसद क्या था इस जलसे का, सोहेल अफरीदी साहब के इस दौरे का मकसद क्या था, वो भी, और उनके वहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो तहरीक इंसाफ बतौर जमात, आरिफ अलवी साहब को हमने नहीं देखा, और उसके बहुत सारे लोग जो, अगर शायद मैं ना देख सका हूँ, दूसरों ने देख सका, उनकी सीनियर लीडरशिप वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो जलसा बजाते खुद इतनी अहमियत नहीं रखता जितनी मोबिलाइजेशन के लिए वहाँ जाना अहमियत रखता है। मेरा ख्याल ये इनका एक अहम इकदाम था कि वो गए हैं, लोगों से जाके मिले हैं। और जलसे की तो हुकूमती साइड या ये कह रही है तकरीबन 4-5 हज़ार 6 हज़ार लोग हैं। जी तो जलसा इनको अनाउंस ही नहीं करना चाहिए था। इतने बड़े कायदे आजम का जो मिज़ार है बहुत बड़ा है, आता है वहाँ पे, तो लाखों लोग भी आए तो वो भी कम होते हैं। तो कॉर्नर मीटिंग्स पे अगर ये ज़्यादा इन्हिसार करते तो ज़्यादा बेहतर था। जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात है, तो सिंध हुकूमत ने उनको खुशामदीद भी कहा, सिक्योरिटी भी दी, बल्कि सिंधी अजरक और टोपी भी पहनाई गई, जो कि आज मेरा ख्याल वापस कर दी गई है। तो सियासत है। तरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी की एक मुखालिफ जमात है, और उस मुखालिफ जमात को अगर ये कहें कि वो प्लेट में रख के हर चीज़ तरीके इंसाफ को दे दें कि जी ये आपके लिए है, सब कुछ है, तो सियासत में ऐसे नहीं होता। और दूसरा, जो MQM लंदन है, उसका दावा है कि हमने भी कॉल दी थी कि लोग जाएं और इस जलसे में शरीक करें। उनके मुस्तफ़ा अजीज आबादी हैं, उनका भी आप अगर सोशल मीडिया पे भी पैगाम देखें तो वो कहते हैं कि ये हमारी फतह है। तो मेरा ख्याल है कि जो 10-15 हज़ार लोग इनके दावे के मुताबिक हैं, तो इतने कराची में निकालना कोई इतना ही बड़ा मसला नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि एक जगह रोड पे, कराची माशाल्लाह इतना बड़ा शहर है, एक ट्रैफिक जैम हो जाए तो इससे कई गुना ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इसका मकसद पूरा हुआ कि नहीं। क्या सिर्फ सेल्फ प्रमोशन थी सोहेल अफरीदी साहब की, या इससे तरीके इंसाफ को बतौर जमात कोई फ़ायदा हुआ? क्या जो वो शख्स इनका आप जो कैसे लीडर देखते है हैं इमरान, इसको? जी वही हम उस तरफ आए अगर, तो आप कैसे देखते हैं क्या अचीव किया इन्होंने? जी मेरा ख्याल है अचीव तो सोहेल अफरीदी साहब ने अपनी ज़ात के लिए बिल्कुल किया होगा। पंजाब में भी आए तो लोगों को पता लगा कि सोहेल अफरीदी साहब हैं, और वो तरीके इंसाफ के, वो उससे पहले बाकी उनकी जगहों पे, इतनी, अगर आप इजाज़त दें, वो बाकी जगहों पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं लेकिन केपीके में कम नज़र आ रहे हैं। कुछ केपीके की आवाम को भी पता लगना चाहिए कि वो वज़ीर आला, और वो ये कई दफ़ा सवाल भी हुआ। मैं साकिब साहब से भी यही सवाल करूँगा, आप अपना कॉमेंट कंप्लीट कर लें। देखिए जी, सोहेल अफरीदी साहब का मसला ये है कि सोहेल अफरीदी साहब एक बहुत कमज़ोर वज़ीर आला है। वो जिस मकसद के लिए उनको लाया गया है कि जी इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवाना है, एक कंपेन चलानी है, वो अब उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। उनके पास जो केपीके में वसाइल जिस तरह इस्तेमाल होते रहे पिछले 13 साल, वो अब कोई ढकी छुपी कहानी नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफ़ा दे के उन इल्ज़ामात से बरी हो गए, उससे पहले जो वज़ीर आला थे वो भी बरी हो गए। तो एक नाहली की दास्तान है केपीके में जो गुज़िश्ता 13 साल से दोहराई जा रही है। आप वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स का म्यार है
وہ آپ دیکھ لیں. وہاں پہ یونیورسٹیز میں جو کچھ صورتحال ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ پنجاب سے ہی مقابلہ کر لیں تو آپ کو پنجاب کی روڈز، پنجاب کی جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، آپ تعلیمی ادارے ہیں، آپ 100 ان کو الزامات دیں، 100 تنقید کا نشانہ بنائیں، لیکن وہاں کام ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ اظہر صاحب صفائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ثاقب صاحب یہ بتائیں، آپ نے گفتگو سنی، سی ایم کے پی کے کا آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پارٹی کا کیا جو ہے بیسک مقصد ہے؟ اسٹریٹ موبلائزیشن کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. دوسری طرف جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ بھی موبلائز ہوئی ہے. سوال میرا یہ ہے، جو کل میں نے حلیم عادل شیخ صاحب سے بھی کیا، کہ یہ مختلف تحریکیں جو سائملٹینیسلی چل رہی ہیں یہ کہاں جا کے ملیں گی؟ تو انہوں نے کہا آپ کو ایک سرپرائز ملے گا، اور ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا پلان ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک سیکرٹ ہے، ہم نہیں بتائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تحریکیں کہاں جا کے ملیں گی اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ ابھی تک تو ان کا جو اعلان ہے وہ 8 فروری کا ہی ہے. 8 فروری کو وہ بات کریں گے، اس پہ 8 فروری سے پہلے کوئی اناؤنس کریں گے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو ہم تعداد کے گرد ہم گھوم رہے ہیں، میرا اس پہ جو کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری الیکشنز سے پہلے کیا سب کو معلوم نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی تھی ان کے تو نشان ہی نہیں تھا، ان کے تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے. مطلب نمبر 1 کو اٹھا لیا تو اس نے جا کے پتہ نہیں پریشر میں یا جس میں بھی اس نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑ رہا، تو 2 کا انہوں نے اناؤنس کر دیا، 2 نہیں تو 3 پہ جو تھا اس کو اناؤنس کر دیا. کوئی کیمپین بھی نہیں تھی. تو اس کے باوجود بھی ایک بھاری بھرکم، ہم فارم 45-47 کی بحث میں بھی نہیں جاتے، تو ایک بھاری بھرکم ووٹ ان کو مل گیا. تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ، تو ووٹ تو مل گیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں پھر ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، صبح سے شام تک اور شام سے رات تک جو وزراء ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ جب وہ ختم ہو گئے. جو آپ نے سہیل خان آفریدی صاحب کے حوالے سے بات کی، یقینی طور پر وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، اور ان کا پہلا عوام جو خیبر پختونخوا ہے ان کا حق ہے کہ وہ وہاں پہ بطور ایک ایگزیکٹو کے طور پر کام کریں اور ڈیلیور کریں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ جو حالات ابھی صوبے کے ہیں، بالکل صوبے کے جو حالات ہیں ان میں ان کو وہاں ڈیلیور کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جس پارٹی سے ہیں، جس پارٹی کے نام پر ووٹ ملا ہے ان کا جو لیڈر ہے پچھلے 2.5 سال سے جیل میں ہے. ان کی جو وائف ہے لیڈر کی وہ 1.5 سال سے جیل میں ہے، اور ان کے کیسز کے لیے بظاہر عدالتی رستہ بھی بند ہے. نہیں، فیصلے عدالتی ہیں، لیکن اب اپیلوں میں عدالتی رستہ بند ہے. 17 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی تھی، اور اس میں جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں وہ جلدی سنی جاتی ہیں. اور اس کے لیے میں ہمیشہ سے ایگزامپل دیتا ہوں، 2018 میں بھی عدالتیں تھیں، ہم نے ان پر بھی تنقید کی، تب بھی ثاقب نثار موجود تھے، آج بھی ہیں. تب بھی جج ارشد ملک موجود تھے، آج بھی ہیں. یہ بھولنا نہیں چاہیے. اور پھر تب جو ہے نواز شریف صاحب کا جو ایون فیلڈ ریفرنس کی جو سزا معطلی کی درخواستیں، وہ جسٹس اطہر من اللہ جس پہ نون لیگ تنقید کرتی ہے، ان کے بینچ نے 2 ماہ اور 19 دنوں میں ڈیسائیڈ کر دی تھی اور ان کو بیل دے دی تھی. آج 1 سال ہو گیا ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں لگ ہی نہیں رہی، 0 پہ کھڑا ہے. بالکل وہ کیس جلدی ڈیلے ہے. ایک خاتون ہے، خاتون کا لا میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے ضمانت اس پہ کرنا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں، پھر عمران خان صاحب کی ملاقات پہ ان اناؤنسڈ پابندی ہے، بلکہ اعلانیہ عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کی عدالت کی بے تقیری ہو رہی ہے. تو یہ 2 میں ایونٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ملاقات لا میں لکھا ہوا ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، عدالتی آرڈر موجود ہے، تو اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. ان دونوں کے ہوتے ہوئے سہیل خان آفریدی ڈیفینیٹلی اس کو... بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. لاسٹ کامنٹ لوں گا میں اظہر جاوید صاحب سے، اور اس کے بعد سیم آپ سے بھی لوں گا. یہ بتائیں کہ اظہر صاحب، یہ سی ایم کے پی کے نے ایک بیان دیا ہے، آپ نے شارٹ رکھنا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انہوں نے ایک بیان دیا کہ ہمیں ثبوت دیا جائے کہ افغانستان کی انوالومنٹ ہے پاکستان کی کے اندر دہشت گردی میں. تو پورا سسٹم ہل گیا ان کی اسٹیٹمنٹ سے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، کے پی کے جو سی ایم ہے ان کی یہ انتہائی کہہ سکتے ہیں کہ
बहुत ही कम अक्ली कह लें, मैं ये लफ्ज़ तो नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन उनकी ये बहुत ही गिरी हुई स्टेटमेंट है। किसको नहीं पता कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जब 6 मई, जैसे ये मई में जब हमला किया भारत ने पाकिस्तान पे, तो अफगानिस्तान का वजीर दफा कहाँ था? उसने भारत के साथ मिलकर क्या क्या करने का दावा नहीं किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये एक उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, और ऐसी स्टेटमेंट जो है कोई भारत का शख्स तो दे सकता है, पाकिस्तान दुश्मन तो दे सकता है, लेकिन वज़ीर आला KPK को सोचना चाहिए था इससे पहले 10 दफ़ा कि ये एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि नहीं। दर्जनों सबूत वहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह वहाँ किससे सरहद पार से दहशतगर्द आते हैं, KPK में कार्रवाइयाँ करते हैं, लोगों को शहीद करके चले जाते हैं, तो क्या वो ये सबूत काफ़ी नहीं? हमारे पाक फौज के जवान वहाँ शहादतें दे रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहाँ शहादतें दे रहे हैं, हमारे KPK के पुलिस के जवान वहाँ शहादतें दे रहे हैं, तो अभी उनको कौन से सबूत की ज़रूरत है? या अफगानिस्तान नवाजी में इस आपका तक आगे चले जाना। आपका पॉइंट आ गया। प्लीज साकिब साहब, आप 1 मिनट का कमेंट इसके ऊपर कर दें। मैं ये क्या तो स्टेटमेंट थी? स्टेटमेंट जो है वो उनको वैसे अल्फाज का चुनाव उसमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, हम इस पे बात कर रहे हैं कि जो मरकज़ी हुकूमत है उसको सूबाई हुकूमतों के हुकूमत के नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए जो भी कार्रवाई वहाँ पे होनी है। लेकिन इस किस्म की जो स्टेटमेंट है, इससे फिर जो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हमारे दुश्मन हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस हवाले से अल्फाज का चुनाव मेरे ख्याल में आपका एहतियात पॉइंट से आ गया। करना आपके चाहिए। दोनों मेहमानों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान ने ख़ुद ये माना है उन टॉक्स के दौरान कि उनकी तरफ से उनके मुल्क की ज़मीन यूज़ हो रही थी और हमले हो रहे थे, तो इस तनाजुर के अंदर ये स्टेटमेंट नहीं बनती थी, और एक ज़िम्मेदार चीफ़ एग्ज़ेक्टिव को कुछ बेहतर अंदाज में अगर वो इसको कुछ अपनी क्यूरी कर लेते तो बहुत अच्छा होता। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।